انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ سے خریدے گئے تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کے بعد اطلاعات تک رسائی کا قانون مزید بھی غیر مؤثر ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم ہی ایک قانون کو تسلیم نہیں کرے گا تو پھر حکومت کا کوئی بھی ادارہ اس قانون کی پاسداری نہیں کرے گا۔ یوں اطلاعات تک رسائی کا قانون غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اطلاعات تک رسائی کے قانون 2017 کے اجرا کے بعد سے اب تک تقریباً 1500 مرتبہ حکومتی ادارے اس کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اب جبکہ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کے ایما پر توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیل فراہم کرنے سے متعلق انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کا حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے تو اس کی رہی سہی اتھارٹی بھی ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان انفارمیشن کمیشن کے پاس نہ تو سٹاف مکمل ہے اور نہ ہی سے لاجسٹک کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، چنانچہ ایسے نامساعد حالات میں کام کرنے والا ادارہ اب اپنے فیصلے عدالتوں میں چیلنج ہونے کے بعد بالکل زچ ہو کر رہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اطلاعات تک رسائی کے قانون کے تحت ایک شہری نے تحریک انصاف حکومت کے 3 برسوں میں ملنے والے تحائف اور ان کے خریداروں کی تفصیلات عام کرنے کی درخواست دی تھی، لیکن حکومت نے مطلوبہ معلومات دینے سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ حساس اور قومی مفاد سے متعلق ہے۔ شہری نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل کی، جس نے حکومت کو تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی، مگر کابینہ ڈویژن نے کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اطلاعات تک رسائی کے قانون 2017 کے اجرا کے بعد سے اب تک سینکڑوں بار حکومتی ادارے اس قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ حالانکہ قانون کے مطابق ہر وفاقی ادارہ اطلاعات فراہم کرنے کا پابند ہے، صرف ان امور پر اطلاعات فراہم نہیں کی جا سکتی جو آئین کے آرٹیکل 19 میں درج ہیں، جیسا کہ وہ معلومات جن سے قومی سلامتی، غیر ممالک سے دوستانہ تعلقات، امن عامہ یا عدالت کی عزت یا آزادی متاثر ہوتی ہو۔ اس حوالے سے کمیشن کو اختیار ہے کہ فیصلہ کرے کہ کون سی معلومات اس دائرے میں آتی ہیں۔ تاہم کمیشن کے احکامات کو بھی نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ چیف انفارمیشن کمشنر محمد اعظم کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں کمیشن کو عوام کی جانب سے 1500 سے زائد ایسی شکایات موصول ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ حکومتی محکمے قانون کے مطابق درکار معلومات فراہم نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ معلومات تک رسائی عوام کا حق ہے، اس لیے کمیشن نے ایکشن لیتے ہوئے 700 سے زائد شکایات کا ازالہ کر دیا ہے۔ تاہم چیف انفارمیشن کمیشن نے بتایا کہ کمیشن کو اپنا کام کرنے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ اسے اپنے قیام کے بعد دفتر کے حصول کے لیے ہی 2 برس لگ گئے تھے، جبکہ منظور شدہ 30 رکنی سٹاف میں سے اب تک صرف 13 لوگ ہی بھرتی کیے جا سکے ہیں۔ چیف انفارمیشن کمیشن کے مطابق کمیشن کو ٹرانسپورٹ کی مد میں اب تک صرف 1 موٹر سائیکل فراہم کیا گیا ہے، جبکہ سرکاری کاموں کے لیے کمشنر اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود اطلاعات تک رسائی کے قانون نے ہمارے معاشرے میں تبدیلی کی راہ ہموار کی ہے۔ محمد اعظم نے کہا کہ کمیشن تمام تر وسائل کی کمی کے باوجود پرعزم ہے کہ ملک کے ہر ادارے کو عوام کے سامنے جواب دہ بنایا جائے گا اور عوام تک اطلاعات کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ اس سلسلے میں قانون پر عمل نہ کرنے والوں پر جرمانے کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ قانون کے تحت اطلاعات فراہم نہ کرنے والے افراد اور اداروں کو 1 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 100 دن تک تنخواہ ضبط کی جا سکتی ہے، جبکہ ریکارڈ میں رد و بدل کرنے والے افراد کو 2 سال تک قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم ہی انفارمیشن کمیشن کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے انہیں عدالتوں میں چیلنج کرنا شروع کر دے تو پھر باقی ادارے بھی شیر ہو جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔